بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر کا بیان ہوا۔ آج کے درس میں چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بیان ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیسری آیت میں مالک یوم الدین جو تیسری آیت تھی، تیسری آیت میں عقیدہ آخرت کا ذکر تھا کہ اس دن کا تنہا مالک اللہ ہوگا جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ ہم کیا عمل کریں کہ آخرت میں سرخرو ہوں۔ ایاک نعبد میں اس کا جواب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کو تنہا معبود مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عبادت کے معنی ہیں بندگی۔ بندگی کا مطلب غلامی، اطاعت و فرمان برداری۔ عبادت میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو بندگی کا حصہ ہیں، یعنی نماز، سجدہ، قربانی، قسم، نظر کہ یہ صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہیں، اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کے لیے جائز نہیں۔ اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی غلامی کریں گے، تیری ہی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، یعنی ہر حکم پر آپ کے عمل کریں گے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر کسی اور نے ہمیں ایسا کام کرنے کو کہا جو آپ کے حکم کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، چاہے کہنے والا بادشاہ ہو، سربراہ حکومت ہو، صاحب اقتدار ہو، یا اپنا کوئی عزیز قریب ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، ماں ہو، باپ ہو، اس کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ معنی ہے ایاک نعبد کے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح تعبیر فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے بیوی کو حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، اولاد کو حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، لیکن اگر وہ غلط کام کا، ناجائز کام کا حکم دینے لگیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اس طرح کے بعض واقعات بعض صحابہ کرام کے ساتھ بھی پیش آئے تھے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو 4 نمبر پر اسلام لانے والے صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، فاتح ایران ہیں، جب یہ اسلام لے آئے تو ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں۔ ان کو پتہ چلا تو اس نے عہد کیا کہ جب تک سعد اسلام سے پھر نہ جائے تب تک نہ دانہ پانی چھکوں گی، نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی۔ آیت نازل ہوئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یعنی ایسے کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ یہی معنی ہے ایاک نعبد کے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ یہ اقرار ہم ہر نماز میں اللہ کے سامنے کرتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ اقرار سچا ہے یا نہیں۔ دراصل ہم عبادت کرتے ہیں شیطان کی، عبادت کرتے ہیں خواہشات نفس کی، عبادت کرتے ہیں مخلوق کی، عبادت کرتے ہیں ناجائز باتوں کا حکم کرنے والوں کی، جبکہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یا اللہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، یعنی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ عبادت کے معنی ہیں اس کے سوا کسی کو بھی واجب الاطاعت نہیں سمجھیں،
اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب اربعین میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، یہ 10 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ اپنے افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامات ہیں، جیسے رکوع، سجدہ وغیرہ۔ صحابہ کرام کے عجیب انسان تھے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے تو جو بڑی بڑی بری عادتیں پڑی ہوئی تھی، طبیعت میں جم گئی تھی، دل میں گھر کی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم آیا فوراً ان کو خیر بات کہہ دیا۔ دیکھو، شراب کی جب عادت کسی کو پڑ جاتی ہے، اس کی جب لت پڑ جاتی ہے، اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے، چھٹتی نہیں یہ کافر یہ منہ سے لگی ہوئی، چھٹتی نہیں یہ کافر یہ منہ سے لگی ہوئی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سن 1922 کی بات ہے غالباً کہ یورپ والوں کو اس کی خرابیوں کا جب احساس ہوا کہ یہ شراب بڑی مضر چیز ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے، اس کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، قانون بن گیا کہ شراب بند، اب کوئی شراب نہیں پیے گا۔ اب قانون کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اس کی نگرانی کرے، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کی نگرانی کریں۔ لوگوں نے پولیس کے سامنے شراب پینی تو چھوڑ دی، مگر اب گھروں میں لوگوں نے بھٹیاں بنانی شروع کی۔ پہلے کارخانوں میں شراب بنتی تھی، وہاں صفائی ستھرائی کا کچھ اہتمام ہو جاتا تھا، اب گھر کے اندر بننے لگی تو اس میں گندگی بھی پیدا ہو گئی، بدبو بھی اٹھنے لگی، تو اس میں اور بھی مضرتیں پیدا ہونے لگی، کیونکہ قانون کا ڈنڈا انسانوں کو مجمع میں گناہ کرنے سے تو روک سکتا ہے، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اس کے اوپر کون پہرا بٹھائے؟ وہ پہرا بٹھانے والی چیز تو ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ جل شانہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصہ کے بعد قانون واپس لینا پڑا کہ ہم فیل ہو گئے۔ اب آئیے عرب لوگوں کی طرف جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ ایسا ماحول تھا کہ گھر گھر شراب پی جا رہی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب کی اتنی محبت تھی کہ عربی میں اس کے 200 نام ہیں، یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بعض مسلمان شراب پی کر غزوہ احد کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے۔ جب قطعی حکم آیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ کے گھر میں ساقی بن کر شراب پلا رہا تھا کہ اچانک مدینہ کی گلیوں سے ایک منادی کی آواز آئی کہ شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ تو جن کے ہاتھ میں پیالہ تھا ایک گھونٹ پینا بھی گوارا نہیں کیا، آواز سنتے ہی پیالہ زمین پر پٹخ دیا اور یہ کہا کہ جتنے مٹکے ہیں شراب کے توڑ دو۔ 3 دن تک شراب پانی کے رو کی طرح مدینہ کی گلیوں میں بہتی رہی۔ جس طرح شراب تھی اہل عرب میں، اسی طرح نامحرم عورتوں سے تعلقات قائم کر کے بدکاری کا بھی عام رواج تھا۔ ایک صحابی تھے مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ، ان کے عناق نامی لڑکی سے تعلقات تھے، اور جیسا کہ آزاد آوارہ لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تعلقات جنسی تعلقات کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔
جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک دن جا رہے تھے، راستے میں وہی عورت ملی اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان اسلام حائل ہو گیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا جو پہلے ہمارے اور تمہارے درمیان تھے۔ اس نے اپنی محبت کا حوالہ دیا اور اپنے عشق کا حوالہ دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی تم سے محبت کی اور تم سے تعلقات قائم کیا ہے، اور میں کیسے تمہارے بغیر زندہ رہوں گی؟ ان صحابی نے جواب دیا اگر رہنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، لیکن نکاح بھی اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں کہ غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا اور سارا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آئے، کیونکہ اب تک کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اے مسلمانوں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مومن باندی ایک مشرک آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ جائے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ ایک راستہ تھا میرے اور تمہارے درمیان تعلق باقی رہنے کا کہ نکاح ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے اور میں تمہارے ساتھ غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میرا تمہارا راستہ کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جذبات، خواہشات کیا کچھ ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد سارے جذبات فنا ہیں، ساری خواہشات قربان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اقرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ اقرار جو ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں۔ تو بھائی اس تقاضے کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔